جو پارٹ کر رہے ہوں گے. ٹوڈیز سیشن از اباؤٹ اسلامیت رائٹ. تو یہ امپورٹنٹ ایریاز ہیں پیپر کے دیٹ آر گوئنگ ٹو بی آسڈ ان دا پیپر. ابھی آپ کے ساتھ ہیئر وی گو. دس از دا کوشچن نمبر 5. ایز آئی ہیو شیئرڈ دا موسٹ امپورٹنٹ ایریاز آف دا پیپر ارلیئر. پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ یہ کوشچن نمبر 5 میں موسٹ پرابلی جو ہے وہ پلر سے ہوگا، اور اس کے اندر جو امپورٹنٹ ایریاز ہیں وہ آپ کے سامنے. زکوٰۃ از گوئنگ ٹو بی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک فار دس. تو زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ بیسیکلی جس طرح سے نماز اسلام میں انسان کے جسم کو پاک کرتی ہے، زکوٰۃ انسان کے مال کو پاک کرتی ہے. ٹھیک ہے. اینڈ سیکنڈلی یہ اوبلیگیٹری ایک ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی کہ جو کہ خاص اماؤنٹ سے زیادہ پیسہ رکھتا ہے اسے یہ پے کرنی ہی کرنی ہے. سو نصاب جو ہے اس کے اندر، یعنی کہ وہ کنڈیشن وین اٹ بیکمز مسٹ فار ایوری ون، دیٹ از کالڈ نصاب. ٹھیک ہے. سو نصاب کیا ہے آپ کا؟ وہ کنڈیشن جب ہر ایک کے لیے جو اماؤنٹ ہے وہ مسٹ ہو جاتی ہے. ابھی تھوڑی دیر میں یہ ٹھیک ہو جائے گا ایز دیر از اے لٹل بٹ پرابلم آف انٹرنیٹ، تو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. سو ہم نے دیکھا، وی ہیو سین دیٹ نصاب از دا منیمم اماؤنٹ اپون وچ زکوٰۃ بیکمز انیویٹیبل. اٹ بیکمز اے کمپلشن فار ایوری ون، ہر ایک کے لیے فرض ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہے اور 52 تولے 52.5 تولاز آف سلور ہے، گرامز کے اندر آلموسٹ یہ گرامیج بن جاتی ہے دونوں کی، تو تب آپ کے اوپر، اور وہ 1 سال کے لیے آپ کے اوپر آپ کے پاس موجود رہیں، تب آپ کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. گولڈ اینڈ سلور چونکہ ہر زمانے میں امپورٹنٹ میٹلز رہی ہیں، مہنگی میٹلز رہی ہیں، لہٰذا ان کو ہمیشہ سے اس کا ایک میڈیم سمجھا جاتا رہا ہے فار پیمنٹ. ٹھیک ہے. پھر گولڈ اینڈ سلور کے علاوہ کیش، شیئرز اینڈ بزنس گڈس آلسو فالو 2.5%. ایک جنرل پرسنٹیج اسلام نے دے دی کہ یہ بنتی ہے. ٹھیک ہے. ہر ایک جو بندہ صاحب نصاب ہے، جس کے پاس پیسہ 1 سال سے زیادہ ڈیوریشن کے لیے موجود ہو، وہ پیسہ اس کے اوپر فرض. جو چیزیں آپ کے پاس آپ کے استعمال میں ہوتی ہیں اور ڈی ویلیو ہو رہی ہوتی ہیں عام طور پہ، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنتی. جنرل پرنسپل ایک یہ ہے. جیسے آپ گھر جس میں آپ رہ رہے ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈی ویلیو بھی ہوتا ہے، اس کی چیزیں، اس کی جو لائف ہے ایک، وہ کم ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر جو ہے آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنتی. ایک گاڑی جو کہ آپ کے استعمال میں کنٹینیوسلی اور وہ ڈی ویلیو بھی ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں بنتی. پرووائڈیڈ دیٹ یہ نہ ہو کہ آپ نے 25 کروڑ روپے کی صرف گاڑی رکھی ہو اور پھر آپ کہیں کہ نہیں جی اس پہ تو زکوٰۃ بنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کیش اگر سٹک کیا ہے کسی خاص کنڈیشن میں صرف اس لیے کہ جناب زکوٰۃ سے بچ سکے، تو پھر جتنے آپ سے آنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی بہت سے آنے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بڑے جو ہیں وہ وائز ہیں، تو ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ وہ الٹیمیٹلی آپ سے پوچھ لیں گے کہ بیٹا بہت سیانے بن رہے ہو، ادھر آؤ ذرا. ٹھیک ہے. تو لائف سٹاک جو ہے اس کے اوپر بھی اسی طرح فارم پروڈیوس جو ہے 5 to 10% ڈپینڈنگ آن دا اریگیشن ٹائپ. اگر آپ کے پاس اریگیٹڈ لینڈ ہے تو اس پہ 10% ہوتی ہے، اور اگر آپ کے پاس جو آپ کے پاس بارانی لینڈ ہے، یعنی بارانی لینڈ جو رین فیڈ ہے، اس پہ 10% ہوتی ہے. اور جو آپ کے پاس اریگیٹڈ لینڈ ہوتی ہے، یعنی کہ کینال واٹر سے اریگیٹ ہوتی ہے، دیٹ از 5%. اسی طرح لائف سٹاک کے اوپر زکوٰۃ بھی ہے. وہ نمبر آف کیملز، کیٹل، گوٹ، شیپ اس پہ فکسڈ ہے. آلموسٹ ایک 5:1 کی ریشو کو دیکھا جاتا ہے. 5 کیمل ہو تو اس پہ ایک بکری کا بچہ جو ہے، بکری ایک جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پہ ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے اگر ٹریئر آپ کے پاس موجود ہے تو اس کا 1/5 ہوتا ہے زکوٰۃ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے قرآن اسپیسیفائز 8 کیٹیگریز آف رائٹ فل زکوٰۃ ریسیپینٹس. 20 لوگ ایسے ہیں جو کہ 20 لوگ کہتا ہوں سوری 8 لوگ ایسے ہیں جو کہ زکوٰۃ جن کے اوپر دینا جائز ہے، جن کو دینا جائز ہے، جیسے کہ یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، جو لوگ قرض کے اندر ہیں، نیولی کنورٹڈ ہوتے ہیں، یہ لوگ فال کرتے ہیں. 8 کیٹیگریز کے لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ، ان کو استعمال کرنا، دینا، ڈسٹریبیوٹ کرنا ان کے لیے جو ہے
حلال ہے. پور اینڈ نیڈی پیپل ہو کی ناٹ میٹ بیسک ایکسپینسز, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ایکسپینسز کس طرح پورے نہیں کر پا رہے, جاب لیس ہیں, ان کے اوپر بالکل زکوٰۃ ان کو دینا حلال ہے. دین زکوٰۃ کلیکٹرز اپوائنٹڈ بائی اسلامک اسٹیٹ ریسیوڈ پیمنٹ فار دیئر ورک. فار ایگزامپل جو لوگ باقاعدہ زکوٰۃ کی ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ لینے کے لیے کے مجاز ہیں. نئے مسلمان جو کہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اینڈ دے نیڈ سپورٹ, ان کے لیے. سلیوز کو سلیوری سے چھڑوانے کے لیے. اچھا آپ یاد رکھیں یہاں پر ایک بات, اسلام ایک واحد ریلیجن ہے جو اینٹی سلیوری کے تھاٹس رکھتا ہے, یعنی کہ سلیوری کے خلاف کھڑا ہوا. اللہ کے نبی نے بارہا احادیث میں یہ بات بڑی افضل قرار دی کہ بار بار کہا صحابہ کو کہ جو غلام آزاد کرنے کی بڑی نیکی, غلام آزاد کرنے کی بڑی جو ہے وہ نیکیاں ہیں. تو یہ واحد ریلیجن ہے اسلام اس حوالے سے بڑا واضح طور پہ اس چیز کی تعلیمات ہیں کہ غلام آزاد کیے جائیں. ٹھیک ہے, فوکس اس چیز پہ. اچھا پھر اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگ جو قرض کے اندر ہیں, ٹھیک ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا قرض کے اندر جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی زکوٰۃ ان کو دی جا سکتی ہے اور وہ اپنا قرض اتاریں. اسی طرح جو لوگ جہاد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں ان کو زکوٰۃ دیا جانا بڑا افضل قرار دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد جو لوگ مسافر ہیں اور دے lost something, they lost their subsistence, اپنی چیزیں وہ کھو دی انہوں نے, ان کو زکوٰۃ دیا جانا بڑا ضروری ہے. اسی طرح جو پور اینڈ رچ کے گیپ کو ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ دینا بڑا ضروری ہے, وہ بھی بہت زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ریگولر اگر ہم لوگ بات کریں, آپ دیکھیں کہ اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ ریگولرز جو لوگ مال رکھنے والے ہیں ان میں, اور جو لوگ اللہ کے راستے میں مسلسل لڑتے ہیں, اللہ کے راستے میں اپنی چیزوں کو خرچ کر رہے ہیں, اپنی جانوں کو خرچ کر رہے ہیں, وہ لوگ ان کی زکوٰۃ سے بھی مدد کی جا سکتی ہے. جیسے جو لوگ جہاد میں انوالوڈ ہیں, ٹھیک ہے, جیسے بات کی گئی کہ جو لوگ جہاد میں انوالوڈ ہیں ان کو بھی جہاد کے ذریعے جو ہے ان کے جہاد میں ان کی مدد کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کے ذریعے. ٹھیک ہے, اچھا آگے چلتے ہیں. تو پھر بردرہڈ کے فنومینا کو پروموٹ کرنے کے لیے, کرائم ریٹ کو کم کرنے کے لیے, ایک ایکویلٹی لانے کے لیے معاشرے میں زکوٰۃ ایک بڑا عمل دخل رکھتا ہے, زکوٰۃ ایک بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یہ ہے ہمارے پاس سیکنڈ پورشن جو امپورٹنٹ ہے اس پیپر میں, دیٹ از آف فاسٹنگ. فاسٹنگ رمضان میں, فاسٹنگ انسان کے جسم کو پیوریفائی کرتا ہے, فاسٹنگ انسان کے جسم کو ناپاک چیزوں سے صاف کرتی ہے. فاسٹنگ جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے جو ہے وہ فرض قرار دیا گیا ہے. صرف ایکسیپشن بیماری کی حالت میں ہے یا خواتین کو حیض کی حالت میں ہے, لیکن ان کو بھی بعد میں اپنے وہ روزے جو چھوٹ جاتے ہیں, جو بیمار کے چھوٹ گئے ہیں یا خواتین کو حیض میں چھوٹ گئے ہیں, ان کو رکھنے ہی رکھنے گے. وہ عبادت ہے فار دا ٹائم بینگ, اس کے اندر کنسیشن ہے, لیکن بعد میں ان کو یا تو کفارہ ادا کرنا ہے یا پھر ان کو رکھنا ہے. تو فاسٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے abstaining فرام فوڈ, ڈرنک, سیکشل ایکٹیویٹی فرام ڈان ٹو ڈسک. ٹھیک ہے, ڈان سے صبح سے لے کے صبح سے لے کے شام کے سورج غروب ہونے تک آپ نے اپنے آپ کو ہر چیز سے, دنیاوی نعمت سے دور رکھنا ہے جو کہ عام طور پہ لگژری میں آتی. جیسے فوڈ, اچھی فوڈ ایک لگژری ہے. ٹھیک ہے, پھر فیسلٹیز جو ہیں باقی جتنے بھی ازدواجی تعلقات ہیں ان سے دور آپ نے رہنا ہے. تو ایوری لگژری جو ہے اللہ نے اس سے انسان کو روکا ہے تاکہ وہ اس میں صبر, پیشنس جنریٹ ہو, اس کو عادت پڑے کہ وہ اپنے آپ کو بری چیزوں سے دور رکھے. ایوری کیپیبل ایڈلٹ مسلم مسٹ فاسٹ دا انٹائر منتھ آف رمضان. اس کو ہر اس مہینے میں ہر ایک مسلمان کو جو ہے نا وہ اس کے اندر سے گزرنا ہے اور اس کو اپنے آپ کو ان تمام تر برائیوں سے دور رکھنا ہے. ٹھیک ہے, سو دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ, دیٹ از سم تھنگ امپیریٹیو فار ایوری مسلم. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ اس سے انسان برائیوں سے دور رہتا ہے, اس سے انسان جو ہے گناہوں سے دور رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھی. ٹریولر کین بریک فاسٹ, یہ اس کے اوپر ہوتا ہے. مختلف علماء کے مطابق یہ ہے کہ جو ٹریولرز ہیں وہ روزہ رکھ بھی سکتے ہیں اور اگر ان کا دل ہو تو وہ چھوڑ بھی اس کو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اٹس اپ ٹو دیم. تو وہ دونوں چیزوں کی
طرف جا سکتے ہیں, روزہ رکھنے کی طرف بھی جا سکتے ہیں, روزہ چھوڑنے کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب کیا ہے ایک اور بات کہ ایوری کیپیبل ایڈلٹ مسلم مسٹ فاسٹ, اس کو ہمیشہ ہر صورت فاسٹنگ کرنی ہے جو مسلمان ہے. اسی طرح سکھ پیپل جو ہیں جن کی صحت خراب ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, دے کین آلسو لیو دا فاسٹ فار دا ٹائم بینگ, لیکن انہیں بعد میں یا تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہے یا پھر ان کو دوبارہ روزے رکھنے ہی ہیں. پریگننٹ اور نرسنگ وومن فیئرنگ حرم ٹو دیم سیلوز اور چائلڈ میں اسکپ دا رمضان, جی جو خواتین جو کہ فار ایگزامپل جو خواتین پریگننٹ ہیں وہ بھی فار دا ٹائم بینگ اگر تکلیف میں ہے کسی میں تو وہ چھوڑ سکتی ہیں. اسی طرح جو ایک پوسٹ ڈلیوری پیریڈ ہوتا ہے اس کے اندر خواتین چھوڑ سکتی ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد جو بوڑھے لوگ ہیں جو کہ جو ہے روزہ کسی طرح بھی رکھنے کے لیے قاصر نہیں ہے, تو وہ اپنی جگہ پہ کسی کو روزہ رکھوا سکتے ہیں جو انہوں نے دن مس کیے ہوئے. مینسٹوریٹنگ وومن ڈو ناٹ فاسٹ اینڈ مسٹ کمپنسیٹ آفٹر رمضان, تو وہ جو خواتین جو جیسے بات ہوتا ہے کہ وہ خواتین جو کہ مینسٹوریٹنگ ہے وہ بھی چھوڑ سکتی ہیں, لیکن ان کو بعد میں اس کو کمپنسیٹ کرنا ہی ہے. اب پرپز کیا ہے فاسٹنگ کا؟ اس کا پرپز ہے پیشنس جنریٹ کرنا, وہ کنڈیشنز بیئر کرنا کہ جو عام طور پہ غریب لوگ, جو پور لوگ, جو متوسط طبقہ ہے معاشرے کا فیس کرتا ہے, ان کی فیلنگز کو اپنے اندر جنریٹ کرنا اور پیشنس جنریٹ کرنا, اور پیشنس جنریٹ کرنا فار دا سیک آف ڈیولپنگ اے اسٹرانگ ریلیشن ود اللہ آلمائٹی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے سب کچھ کرنا اصل میں روزے کا ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایلیمنٹ ہے. دین تقوی حاصل کرنا, جسے ہم تقوی کہتے ہیں, اللہ کی رضامندی حاصل کرنا, یہ ایک پرائم ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں وہ تقوی ہم سے جنریٹ کروا رہے ہیں؟ تقوی کیا ہے؟ پریونٹنگ آور سیلف فرام ایول تھنگس, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا تقوی ہے. تقوی مینس بینگ اویئر آف Allah's presence and avoid his displeasure, وہی بات آگے گناہوں سے بچنا بیسیکلی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ نہ ہو کہ جناب آپ رمضان چل رہا ہے اور جناب گانے بھی سن رہے ہیں, موویز دیکھ رہے ہیں ٹائم گزارنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کوئی رمضان المبارک نہیں سیلیبریٹ کر رہے, یہ پھر آپ جو ہے نا وہ اپنے لفنگ پن کو جو ہے نا وہ کمپنسیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یور فاسٹنگ. فاسٹنگ ٹرینس سیلف ڈسپلن, کنٹرول, میں نے آپ کو بتایا اسٹارٹنگ میں کہ پیشنس جنریٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد اٹ ریمائنڈز ویلدی پیپل آف ہنگر, میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ جو لوگ بھوکے ہیں, جو لوگ تکلیف میں سے گزرتے ہیں, جو کہ ریسورسز کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک تکلیف میں سے گزرتے ہیں, ان کی تکلیف کو محسوس کرنا. اسی طرح تو لیلۃ القدر کی رات جو ہے, جو کہ 1000 سالوں سے زیادہ جو ہے وہ بہتر قرار دی گئی ہے, وہ بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر. تو لیلۃ القدر جو ہے لاسٹ 10 ڈیز کے آڈ ڈیز جو ہوتے ہیں, جو آڈ نائٹس ہوتی ہیں, یعنی آڈ نمبر ہے 21, 23, 25, 27, 27, 29, ان کے اندر وہ لیلۃ القدر پائی جاتی ہے. اس میں سے کسی ایک کے اندر ہم نے عبادت کر کے اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے. اور دیکھیں کہ وہ جو رات ہے اس کے بڑے درجات ہیں, اس کے اندر جو عبادت کرے گا اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر جو ہے نا وہ ثواب ملے گا. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو, مسلمانوں کو خاص طور پہ ایکولائز کیا ان لوگوں کے مطابق جو کہ پہلی امت میں بڑی بڑی عمروں کے مالک تھے اور بڑے بڑے نیک لوگ تھے اور انہوں نے ہزاروں سال عبادت کر رکھی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ درجہ صرف اس ایک رات میں عبادت کرنے کے بدلے دے دیا. ٹھیک ہے, کمپنسیٹ کر دیا. تو پھر خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ قرآن واز فرسٹ ریویلڈ ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آن لیلۃ القدر. ٹھیک ہے, نبی پاک پہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ قرآن پاک نازل ہوا. اور پھر اس کے بعد یہ ہے فاسٹنگ انکریج جنروسٹی. اسی طرح جب آپ فاسٹنگ پروسیس میں سے گزرتے ہیں تو انسان میں فیاضی اور چیریٹی دینے کی فیلنگز بڑھتی ہیں, کیونکہ اسے پتہ چلتا ہے کہ کیسے اس نے اپنے اوپر کنٹرول کیا اور کنٹرول کرنا کتنا ضروری ہے, اس کے کیا فائدے ہیں. اور انسان عام طور پہ چونکہ ایک مہینے تک اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے کنٹرول کرتا ہے, تو وہ بہت سارے ایلیمنٹس, گناہوں,
اور بیکار کاموں سے بچ جاتا ہے. اس طرح سے اس کو اپنے اوپر کنٹرول رہنے لگتا ہے. اسی طرح فاسٹنگ بریکس بیک بیڈ ہیبٹ, جیسے کسی کو اسموکنگ کی ہیبٹ ہے, کسی کو شراب نوشی کی ہیبٹ ہے, کسی کو جھوٹ بولنے کی ہیبٹ ہے, تو یہ تمام تر ہیبٹس جو ہیں وہ روزہ رکھنے سے بریک ہو جاتی ہیں, اور اس سے انسان کی ول پاور جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اٹ آلسو برنگس فزیکل ہیلتھ بینیفٹس تھرو ڈائجسٹو سسٹم ریسٹ ٹو دا ڈائجسٹو سسٹم. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک جاپنیز سائنٹسٹ جو ہے ان کو باقاعدہ نوبل پرائز ملا جب وین ہی مینشنڈ کہ اگر کوئی شخص 30 دن تک مسلسل 8 سے 10 گھنٹے بھوکا رہے تو جتنے بھی کینسر سیلز ہوتے ہیں اس کے جسم میں دے آر بینگ کلڈ. اچھا, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو اس میں ایک بہت سارے لوگ اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں, وہ بھی آپ کو ایک زبردست ٹائم جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے جس کے اندر آپ بڑے اچھے طریقے سے بخوبی اچھے طریقے سے جو ہے وہ عبادت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ حج کی بات کرتے ہیں. جیسے یہ حج ایک بہت ایسا موقع ہے جو کہ ایسی عبادت ہے جو کہ ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے. جیسے زکوٰۃ اور حج دو ایسی ایلیمنٹس ہیں, یہ صرف یہ صاحب نصاب کے اوپر امپلیمنٹ ہوتے ہیں. وہ لوگ جو کہ اس قابل ہیں, وہ لوگ جو کہ جن کے پاس ایک خاص مقدار میں پیسہ ہے, ان کے اوپر صرف فرض ہوتے ہیں. تو حج بھی انسان کی سول کو پیوریفائی کرتا ہے, زکوٰۃ انسان کے مال کو پیوریفائی کرتی ہے, اور جو روزہ ہے وہ انسان کی روح کو اور اس کے اعمال کو پیوریفائی کرتا ہے. تو حج جو ہے نا وہ ایک ایسا سفر ہے کہ جس کے دوران آپ کی باڈی and your senses and your deeds are being rectified. ٹھیک ہے, تو حج begins on 8th of Zilhaj with entering sacred state called احرام. آپ احرام کی اسٹیٹ میں احرام باندھ لیتے ہیں, اور یہ that is the beginning of the era of Hajj, the duration of Hajj. احرام requires wearing 2 white unstitched cloths for men. مردوں کے لیے 2 جو ہیں وہ ایسے کپڑے جو کہ سلے ہوئے نہ ہوں, جن سے ان کو اپنی باڈی کے میکسیمم پارٹس کو کور کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہے نیت آ جاتی ہے آپ کی. اسلام کی ساری عبادات جو ہے نیت سے سٹارٹ ہوتی ہیں, چاہے وہ نماز ہے, چاہے وہ حج ہے, چاہے وہ زکوٰۃ دینا ہے, چاہے وہ روزے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, دین دے ریچ مینا آن 8th of Zilhaj, اور پوری رات وہ وہاں مینا کے اندر گزارتے ہیں جتنے بھی مسلمان ہیں, اور 9th Zilhaj کو وہ عرفات کے میدان کی طرف چلتے ہیں, اور جہاں پر وہ ظہر کی نماز تک سٹے کرتے ہیں, اور پھر وہاں سے عرفہ سے وہ وقفہ لینے کے بعد, وقوف عرفہ کرنے کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ سٹیپ کے لیے بڑھتے ہیں, اور پلگرمز جتنے بھی ہیں وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں, اور دے ریڈ سپلیکیشنز, جو ہے خاص سپلیکیشن ہے حج کی, اور سن سیٹ تک وہ سارا دن جو ہے وہ عرفہ کے اندر 9th of Zilhaj کا گزارتے ہیں. تو جب مغرب کے ٹائم ہوتے ہیں دے ڈپارٹ ٹو مزدلفہ وداؤٹ آفرنگ مغرب, اور مزدلفہ سے وہ جب نکلتے ہیں تو اس سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں کہ مزدلفہ پہنچنے کے بعد وہ مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھے ملا کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, جنہیں ہم لوگ مغربین کہتے ہیں. وہاں سے کچھ پیبلز بھی اٹھا لیتے ہیں, اور مزدلفہ میں پوری رات گزارنے کے بعد دے سے فجر پریئر, اور 10th of Zilhaj کو دے ریٹرن ٹو مینا بیفور سن رائز. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ رمی پرفارم کرتے ہیں بائی تھروئنگ دا پیبلز ٹورڈ دا جمارات, جو لارج جمارت ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ خاص طور پہ اسٹوننگ آف دا سیٹن جو کہلاتا ہے. آفٹر رمی پلگرمز سلاٹر سیکریفائس اینی اینیمل, جو کہ صابع حیثیت میں جو بھی ان کی حیثیت میں خاص طور پہ جو ان کی رینج میں فال کرتا ہو اس اینیمل کو وہ سیکریفائس کرتے ہیں, اینڈ پے دا کاسٹ. دین وہ اپنے بال کچھ کٹواتے ہیں جسے ہم حلق بولتے ہیں, اور آئیدر a lock of head for a woman or some hair for the men. بہت سارے میلز جو ہیں چونکہ احادیث نبوی اس مد میں ہیں کہ جتنے آپ بال کٹواتے ہیں اتنے آپ کے گناہ جھڑتے ہیں, اس لیے وہ زیادہ تر سارے بال جھڑوا لیتے ہیں, اپنے کٹوا لیتے ہیں میلز جو ہے. آفٹر حلق پلگرمز ایگزٹ احرام
partially can wear normal clothes. تو قربانی کے بعد وہ کپڑے جو ہے وہ اپنے نارمل کپڑے پہن سکتے ہیں، احرام سے باہر نکل سکتے ہیں. اور طواف افادہ جو ہے ان کو جانے سے پہلے پرفارم کرنا ہوتا ہے کعبہ کو 7 ٹائم سرکولیٹنگ اراؤنڈ اٹ. اور پھر اس کے بعد یہ ہے ہاں طواف افادہ جو ہے وہ احرام میں آپ نے کرنا ہے، اور سعی جو ہے وہ پرفارم کرنی ہے، واکنگ بٹوین صفا اینڈ مروہ، یہ بھی احرام میں کی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ مینا آ سکتے ہیں اینڈ اسٹے دیئر فار 11th and 12th آف ذی الحج. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پہ دے ہیو ٹو پرفارم رمی ایٹ 3 pillars ایچ ڈے 11th and 12th کو. اینڈ فائنل طواف وداع از پرفارم بیفور لیونگ مکہ. تو طواف وداع جو ہے وہ بیسیکلی ڈپارچر ہے فرام حج. حج ایک ایسا فریضہ ہے جس کا مقصد کیا ہے، جسٹ show your presence against Allah Almighty and to condemn every worldly desires during the pilgrimage. تو اس ٹائم میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو کھڑے جو ہے وہ شو کرنا ہے. اس ٹائم میں ہم نے شو کرنا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور ہم ہر سیٹنک ایلیمنٹ سے دور رہیں گے، اور جو بھی قربانی ہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مانگیں گے ہم اس کو دینے کے لیے تیار. تو یہ ایک وعدہ، ایک سفر جس میں تمام تر مسلمان اکٹھے ہو کے یونانیمسلی ان چیزوں کی اقرار کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں. دیٹ از دا ڈیوریشن آف حج، دیٹ از دا مومنٹ آف حج. ٹھیک ہے، تو حج کا مقصد یہ ہے کہ یونٹی شو کرنا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر کنسیڈر کرنا، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ظاہر کرنا کہ ہم ہر وقت آپ کی عبادت کے لیے وہاں پر موجود ہیں. سو اسٹارٹنگ دا 4th question that is going to be asked tomorrow انشاءاللہ. جتنے بھی کوشچن میں یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یا جن کا ذکر کر رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور صبح کے پیپر میں ایکسپیکٹڈ ہیں. باقی آپ نے اپنی جیسے تیاری کر رہے ہیں، پریپریشن کر رہے ہیں، یو ہیو ٹو ڈو اٹ. آپ نے اس کو اسکپ نہیں کرنا، ہر چیز کو ایک ایک بار گو تھرو لازمی کرنا ہے. ان ٹاپکس کے اوپر آپ نے تھوڑا سا زیادہ ایمفیسس رکھنا ہے، لیکن ریسٹ آف دا ٹاپکس یو ہیو ٹو ڈو دیم سو دیٹ یو کم ٹو نو کہ آپ نے پیپر کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے. بڑی اہم بات کہ آپ نے جب بھی اسلامیات کا پیپر اسٹارٹ کرنا ہے 10 مارکس کا کوشچن، تو بیٹا آپ نے اس کے اندر انٹروڈکشن لکھنا ہے. جیسے میں ابھی آپ کو اینجلز کروانے کے بعد تھوڑا سا انٹروڈکشن بتاؤں گا، پھر آپ نے بتانا ہے کتنے قسم کے اینجلز ہیں، پھر آپ نے ایک پیراگراف میں بتانا ہے ان کی کیا کیا ڈیوٹیز ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی ایمان کے حوالے سے کیا امپورٹنس ہے، ایک پیراگراف آپ نے اس پہ بتانا ہے، اور پھر لاسٹ پہ آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے. ہر کوشچن میں ایٹ لیسٹ آپ کے 3 to 4 پوائنٹس اس چیز کی ڈسکرپشن ڈیٹیلز کے بارے میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور 3 سے 4 ریفرنسز ہونے چاہیے آپ کے. خاص طور پہ ان کوشچنس میں جو آرٹیکلز اور پلرز ہیں ان کے اندر ریفرنسز بہت امپورٹنٹ ہیں. سو یہ کوشچنس ایسے ہیں جو کہ ریفرنسز بہت زیادہ مانگتے ہیں. جو آپ کے ہسٹری سے متعلق کوشچنس ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھیں گے ابھی میں کیلوس کا بھی آپ کو کرواؤں گا، تو ان کے اندر ریفرنسز کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر وی نیڈ اے لاٹ آف ریفرنسز. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اینجلس کے اوپر بلیو سے ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں. یہ بلیو رکھنا اینجلس کا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے اللہ کی کتاب پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، روز آخرت پہ ایمان، قسمت پہ ایمان، یہ ایمان کے کچھ حصے ہیں. توحید پہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان، یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے، بینگ اے مسلم. تو اینجلس کے ہونے پہ ایمان، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں اینجلز آر کریٹڈ فرام لائٹ. پہلے جو تھے کفار مکہ وہ تو ان کی پریزنس کو ڈینائی کرتے تھے، ٹھیک ہے، پیگنز جو ہیں وہ اینجلز کی پریزنس کو ویسے ہی ڈینائی کرتے ہیں. تو قرآن نے ان کے بارے میں بتایا کہ نہیں، اینجلز بھی موجود ہیں اور جنات بھی موجود ہیں. تو دونوں جو ہیں وہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل بینگز موجود ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کریٹ کیا. لیکن جو اینجلز کی کریشن ہے وہ لائٹ سے ہے، اور ان کے پاس فری ول نہیں ہے.
جنات کو اور انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فری ول دی ہے، اور اسی لیے قیامت کے روز ان سے بہت زبردست قسم کی پوچھ گچھ بھی ہوگی۔ جس کو فری ول دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس کا حساب لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو پہلی بات ان کے پاس فری ول نہیں ہے، دوسرا ان کا وجود لائٹ سے ہے، ٹھیک ہے، پیور وائٹ لائٹ سے ہے۔ بہت سارے فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ڈیفرنٹ ڈیوٹیز لگا رکھی ہیں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نبی پاک کے پاس وہی لے کے آیا کرتے تھے۔ اسی طرح کچھ فرشتے ایسے ہیں جیسے کہ ایک فرشتے کا کام ہے کہ وہ رزق بانٹتا ہے، وہ بارش برساتا ہے، تو بارش برسانا، بارش کا برسنا ایک خاص مقدار میں وہ رزق کی نشانی ہے، کیونکہ جہاں بارش ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے واٹر از لائف، جہاں پانی اویلیبل ہوتا ہے وہاں پر کلٹیویشن بھی ہوتی ہے۔ تو جو میکائیل ہیں ان کی رسپانسبلٹی بارش کی ہے، اور اسی طرح اسرافیل جو ہے ان کا کام ہے کہ انہوں نے ٹرمپٹ جو ہے، ڈھول جو ہے وہ بجنا جو ہے قیامت کے روز، قیامت برپا کرنے سے پہلے جو ایک اعلان ہوگا قیامت کا، بڑا بھیانک قسم کی آواز بجے گی جس سے لوگوں کے دماغ پھٹ جائیں گے اور کان سے وہ بہرے ہو جائیں گے، تمام لوگوں کی ڈیتھ ہو جائے گی، وہ اسرافیل نے بجانا ہے۔ اور وہ اینجل جو کہ عام طور پہ لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں وہ اسرائیل ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ایسے فرشتے جو کہ قبر میں انسان سے اس کے دین کے متعلق، اس کے متعلق سوالات کریں گے، وہ منکر نکیر ہیں، اور وہ لوگ، وہ فرشتے جو کہ ہمارا حساب مکمل طور پہ لکھ رہے ہیں، وہ کرام الکاتبین ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کے جو دروازے ہیں ان پہ جن کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے وہ مالک ہیں، ٹھیک ہے، اور جن کی ڈیوٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کے دروازوں پہ لگا رکھی ہے وہ رضوان ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد بہت سارے فرشتے ایسے تھے جو کہ اللہ پاک نے جب جب ان کی جو جو ڈیوٹی لگائی انہوں نے ویسے ہی پرفارم کیا، ٹھیک ہے۔ تو فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلا بناتے ہوئے بھی دیکھا، اور باقاعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے کے لیے بھی کہا، اور انہوں نے کیا بھی، سوائے آپ کو پتہ ہے ابلیس کے، سیٹن کے، جس نے جو ہے وہ فرشتہ، وہ واحد فرشتہ جو کہ جس کی جو میکنگ ہے وہ لائٹ سے نہیں ہے، دیٹ از فرام فائر، تو اس نے جو ہے وہ انکار کیا۔ تو اسی طرح مختلف نبیوں پہ مختلف فرشتے آیا کرتے تھے، جیسے کہ بہت سارے فرشتے ایسے بھی ہیں جو کہ انسانی شکل میں مختلف انسانوں کے پاس آتے رہے، جس میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک کے پاس آتے تھے، اسی طرح حضرت اسحاق کے پاس آتے رہے فرشتے، پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت لوط جو ہے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اسی طرح آپ دیکھیں نبی پاک کے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں جو دحیہ القلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ تو مختلف فرشتے انسانی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں، یہاں سے ایک تو یہ بات بھی پتہ چلتی ہے، اور دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر فرشتے کی ڈیفرنٹ ڈیوٹی ہے، اور دوسرا وہ پرفارم نہیں کر سکتا، اور جس کی وہ ڈیوٹی ہے وہ اس کے اندر ایکسپرٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف موقع پر مسلمانوں کی مختلف انداز میں فرشتوں سے مدد بھی کی ہے، تو فرشتے انسانوں کے لیے جو ہے وہ مدد کا سبب بھی بنتے رہے ہیں، جیسے بیٹل آف بدر ہے، جیسے بیٹل آف ٹرینچ ہے، ٹھیک ہے، مختلف بیٹلز جو تھیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بیٹل آف حنین ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتوں کو مختلف شکلوں میں نازل کر کے، آئیدر وہ نظر آتے ہیں یا نظر نہیں آتے، تو نازل کیا، جس کے ذریعے انہوں نے انسانوں کی مدد بھی کی۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دو فرشتے جو ہاروت اور ماروت جو ہیں انہوں نے انسانوں کو میجک کی پاورز پرووائڈ کر کے ان کو امتحان میں جو ہے وہ ڈالا، اور پھر اس کے بعد کچھ انسانوں نے سیکھا اور کچھ نے اپنے فائدے کے لیے اس کو پریکٹس بھی کی۔ تو اس طرح سے مختلف چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے سے انسانوں تک پہنچانے کے لیے فرشتوں کو میڈیم کے طور پہ استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ وہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں،
اور فرشتوں پہ ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ حصہ بھی ہے. اگر آپ فرشتوں پہ ایمان نہیں رکھتے تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اسی طرح ڈے آف ججمنٹ ہے، تو اس پہ ایمان رکھنا بھی مسلمانوں کے ایمان کا ایک حصہ ہے. ڈے آف ججمنٹ جو ہے وہ ایک خاص وقت میں برپا ہوگی اور تمام تر انسانیت کو اس وقت جو ہے وہ زندہ کر لیا جائے گا تاکہ ان کے گناہوں کا ان سے حساب لیا جا سکے. جو انہوں نے چھوٹی بڑی جتنی بھی چیزیں کر رکھی ہیں ان تمام کا جو ہے ان سے حساب لیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ یہ تمام تر چیزیں جو انہوں نے دنیا میں سر انجام دی ہوں گی وہ ان کے سامنے رکھی جائیں گی. ٹھیک ہے. اب ڈے آف ججمنٹ جو ہے ہر انسان کو چاہے وہ جس مرضی حالت میں اس کو اس وقت زندہ کیا جائے گا اور دوبارہ سے اس کے نامہ اعمال اس دن پکڑائے جائیں گے اس کے ہاتھ میں. کچھ لوگوں کے ہاتھ میں لیفٹ ہاتھ میں آئیں گے اور کچھ لوگوں کے رائٹ ہینڈ میں آئیں گے ڈیپینڈنگ اپان دا ویٹیج آف دیئر ڈیڈس. جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کے نامہ اعمال جو ہے وہ رائٹ ہینڈ میں آئیں گے آن دا ڈے آف ججمنٹ اور کچھ کے لیفٹ میں آئیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد میزان اللہ سبحانہ و تعالیٰ قائم کریں گے جس کے اندر باقاعدہ ان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا. اور ایون چھوٹے سے چھوٹے روئی کے گال کے برابر بھی اور ریت کے ذرے کے برابر بھی جو عمل کیا گیا ہوگا وہ بھی نوٹ کیا گیا ہوگا اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھا جائے گا. پھر جو ہے there will be a bridge that is thinner than hair اور sharper than the sword. اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا اور اس سے وہی لوگ گزر پائیں گے خاص طور پہ جو کہ کامل ایمان کے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑے صبر و تحمل سے کام لیا ہوگا اور پیشنس سے کام لیا ہوگا اور ایک سیدھے رستے کو اختیار کیا ہوگا جس کا نماز میں بھی ذکر ہے صراط مستقیم کا. تو جو گناہ گار ہیں وہ اس سے گر جائیں گے اور they will be burnt in the hell fire. اور پھر اس کے بعد جن کے اعمال بہت اچھے ہیں ان کو جنت عطا کی جائے گی اور جن کے اعمال بہت برے تھے یا جن کا نامہ اعمال جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ میں دیا گیا اور وہ پلے صراط سے گرنے کے بعد ڈائریکٹ جہنم میں جا گریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے اسلام کا لائف آفٹر ڈیتھ کا. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ ایک آپ کو جذبہ پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ نے دنیا میں اچھے اعمال کرنے ہیں کیونکہ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی آسکڈ ان دا ہیئر آفٹر. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مسلمان تمام تر برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، تمام تر اپنی نمازوں اور عبادات کا جو ہے وہ خیال کریں اور پھر اس کے بعد رمضان کے روزے رکھیں، زکوٰۃ پے کریں، حج پرفارم کریں. یہ تمام تر بیسیکلی ایک جو فروٹفلنس ہے اس کی وہ انسان کو انکریج کرتی ہے کہ اس نے نیک اعمال کرنے ہیں، اس نے نیکی کی طرف جانا ہے. اب یہ ایک ڈیٹرنس بھی جنریٹ کرتی ہے، وہ ڈیٹرنس جنریٹ کرتی ہے آن دس بیسس کہ انسانوں کو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا ہے کیونکہ ہر ایک گناہ جو وہ پرفارم کریں گے وہ ان کو جو ہے وہ جہنم میں لے جائے گا. ٹھیک ہے. اور اب یہ ہے کہ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں انسان کو اس لیے اس کو بتائی گئی ہیں تاکہ وہ اپنے اوپر ایک اسٹرکٹ قسم کا چیک رکھے اور اس چیک کے مطابق چلے. اچھا پیچھے میں کہیں ایکسپلین کرتا ہوا آپ کو اینجلز میں یہ بتا گیا ہوں کہ جو ابلیس ہے وہ فرشتہ ہے اور جو ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر تک اس کے وجود کے بارے میں. اب ہم لوگ بات کرتے ہیں نبیوں کے بارے میں. تو نبی جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے انسانوں کے ساتھ کیونکہ انسانوں کا جو ایک سینسز ہیں وہ اس قابل ہر انسان کی نہیں ہوتی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو انرجیز ہیں ان کو بیئر کر سکے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں اور اپنے درمیان ایک میڈیم کو اختیار کیا اور اپنا میسج اپنے فرشتوں کے ذریعے انسانوں میں خاص طور پہ وہ انسان جو اس کے سب سے پیوریفائڈ سولز تھی ان تک پہنچایا. ٹھیک ہے. وہ پیوریفائڈ سولز جو تھی وہ نبی کہلوائے اور نبی جو ہیں وہ افضل ترین انسان ہیں جو
انسانوں میں سے ہی چوز کیے گئے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت پہلے سے پلان کر رکھا تھا. یہ وہ انسان ہیں جو کہ اپنے تمام تر ڈیڈز میں افضل ترین ہیں، اور ان کے اندر گناہ کا ایلیمنٹ بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں رکھا، یعنی کہ وہ معصومین میں سے، وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرتے. ہاں وہ غلطیاں ضرور کر سکتے ہیں، غلطی اور گناہ میں بہت فرق ہوتا ہے. غلطی یہ ہے کہ کوئی چیز میرے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ گیا تو دیٹ از اے غلطی، دیٹ از ناٹ اے گناہ، دیٹ از ناٹ اے سن، دیٹ از اے مسٹیک. تو مسٹیک ضرور کر سکتے ہیں لیکن وہ گناہ نہیں کرتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اندر گناہ کی جو صلاحیت ہے، ارج ہے، وہ بالکل بھی نہیں رکھی ہوتی. تو یہ چوزن مین ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو انسانوں میں سے چوز کیا ہوتا ہے، اور وہ ڈیفرنٹ نیشنز پہ ڈیفرنٹ احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مختلف وقتوں میں لے کے آتے رہے. لیکن ان تمام احکامات میں کچھ چیزیں کامن تھیں. دوز تھنگس ور پریئنگ ٹو ون گاڈ، ایک وحدہ لا شریک اللہ، وہ ایک عبادت کرنے والے کی عبادت کرنی ہے، ایک جو رب ہے اس کی عبادت کرنی ہے. یہ تعلیم سب میں کامن تھی. ٹھیک ہے، سو دیٹ کامنالٹی واز مونوتھزم. ٹھیک ہے، دا کامنالٹی واز ٹو پرے ان فرنٹ آف اونلی ون لارڈ، دیٹ از اللہ المائٹی. ہر عمر، ہر ایج، ہر صدی اور ہر ملینیم میں یہی تعلیم نبیوں نے انسانوں تک پہنچائی ہے کہ انہیں صرف ایک ہی رب کی عبادت کرنی ہے اور کسی کو دوسرے کو اس میں شریک نہیں کرنا. لیکن ود دی پیسج آف ٹائم وہ تعلیمات چینج ہوتی رہی. ٹھیک ہے، پروفٹس جو ہیں، جیسے ہم نے پہلی بات کہی کہ they were sent only for the sake of guidance and bringing goodness. Secondly, they are sinless. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت بالکل نہیں ہوتی. ہاں ان سے غلطیاں ضرور ہو جاتی ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے گندم کھانے کی جو ہے وہ غلطی ہوئی. اور پھر اس کے بعد ان کے اندر جو سپرب کوالٹیز ہوتی ہیں، ان میں سچائی ہے، ان میں ٹروتھفلنس ہے، اس کے علاوہ ٹرسٹ وردینس ہے، وزڈم ہے، پیشنس ہے. سب سے زیادہ بڑھ کے جو ان کی اسٹرانگسٹ کوالٹی ہوتی ہے دیٹ از وزڈم اینڈ دین پیشنس. یہ تمام نبیوں میں بہت زیادہ تھی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک خاص پراپرٹی خاص طور پہ دی ہے. جیسے کچھ نبی بہت سچے، کچھ نبی بہت زیادہ پیشنس رکھنے والے، کچھ نبی بہت زیادہ وزڈم رکھنے والے. لیکن سارے نبیوں کی وہ تمام تر کوالٹیز جو کسی نبی میں 2 تھیں، کسی میں 3 تھیں، کسی میں 4 تھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دیں ساری. ٹھیک ہے، تو میجر پروفٹس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی طرف بھیجے، جن کا نام قرآن پاک میں بھی موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ اور نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم شامل. ٹھیک ہے، تو آدم علیہ السلام چونکہ تمام انسانیت کے جو ہیں وہ ایک والد محترم ہیں، اور ان سے تمام تر انسانیت سٹارٹ ہوئی ہے. اللہ نے انسانوں کو سٹارٹ ان سے کیا ہے، تو ہی از نون ایز دا فادر آف آل ہیومینٹی. اسی طرح نوح علیہ السلام کو اللہ نے ایک لمبی زندگی دی، اور پھر نوح علیہ السلام نے مختلف لوگوں کو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا. اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف تو بلایا ہی، لیکن ساتھ ہی اس وقت کے ان لوگوں کو للکارا جو کہ اپنے آپ کو خدا کہتے تھے، جیسا کہ فرعون تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے معجزات سے انہوں نے اپنی مختلف انسانی صلاحیتوں سے یہ بات ثابت کی کہ وہ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عطا کردے معجزات رکھتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح سے اور جیسے کچھ چاہتے ہیں اس کو کرنے پہ قادر ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے گھر پیدا کیا، اور وہ بھی کسی انسان کے چھوئے بغیر. تو یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ بھی تھا، اور ایک ایسی واحد مثال ہے جو دنیا میں واحد صرف انسانوں میں ملتی ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے بھی جو ہے تمام تر انسانوں کو اپنے ایرا کے شرک سے بچایا، شرک سے دور کیا، نیکی، سیدھی راہ اور سچائی کے راستے پہ
چلنے کے لیے مجبور کیا. تو جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ کسی نہ کسی خاص قوم پہ ہیں، لیکن نبی پاک کی جو تعلیمات ہیں وہ ٹل دا ٹائم ہی واز لائک سینڈ ٹو دا ہیومن بینگ، ان کی تعلیمات تا قیامت تک کے لیے. باقی تمام تر جتنے بھی نبی تھے ان کی تعلیمات کسی پرٹیکولر ڈیوریشن کے لیے تھیں، لیکن آپ نبی پاک کی جو تعلیمات ہیں وہ قیامت تک کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از آلسو دا فائنل میسنجر فار آل دا ہیومینٹی انٹل دا ڈے آف ججمنٹ. تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احادیث نبوی اور قرآن پاک کی آیات مبارکہ سے واضح طور پہ بتا دیا کہ اب میرے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں ہوگا. سو ہی واز دا سیل آف دا پروفٹس. ٹھیک ہے. یہ بھی اس کا ذکر کر دیا گیا کہ اب کوئی اور نبی آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے انسانوں کو ان کا بہترین ریلیجن پرووائڈ کر دیا. ٹھیک ہے. تو تمام، لیکن مسلمانوں کے لیے تمام تر نبیوں کو ماننا، ان کی تعلیمات کو ماننا ضروری بھی ہے اور بہت ان کے ایمان کا اہم حصہ بھی ہے. پھر اس کے بعد جتنے بھی نبی ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ معجزات عطا کیے ہیں. وہ معجزات کے ذریعے جو ہے وہ مختلف چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چیز چاہتے ہیں وہ انسانوں کے ہاتھوں بھی کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت ساری کنڈیشنز میں ایسے معجزات عطا کیے گئے تاکہ اس وقت کے جو فرعون ہیں، اس وقت کے جو نافرمان ہیں ان کو نصیحت کی جا سکے، اس وقت کے جو بدکار ہیں ان کو نصیحت کی جا سکے. تو ان کو ایک سیدھے رستے پہ لانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ایکسٹرا آرڈنری پاورز جو ہیں انسانوں کو عطا کر رکھی تھیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد نبی پاک کو قرآن پاک کی کتاب دینا بھی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو دیکھیں آپ ابھی تک بالکل اپنی اصل حالت میں ہے اور آج تک کوئی اس کو چینج نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر ہم مسلمان ہونے کی حیثیت میں بات کرتے ہیں تو بینگ اے مسلم، فار اے مسلم اٹ از کمپلسری اینڈ کمپلشن کہ وہ ایمان رکھیں ڈے آف ججمنٹ پہ، فرشتوں پہ، نبیوں پہ، ان کی کتابوں پہ اور خاص طور پہ نبیوں پہ. ٹھیک ہے. جو بھی مسلمانوں میں سے مسلمان موجود ہے، اگر وہ تمام نبیوں پہ ایمان نہیں رکھتا تو وہ مسلمان تب تک نہیں کہلوا سکتا. اسی طرح وہ لوگ جو کہ خاص طور پہ جو نبی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اسپیشل کوالٹیز دیں تاکہ وہ دوسرے انسانوں کو مختلف ایول تھنگس سے بچا سکیں اور ان کے فیتھ کو زیادہ اسٹرانگ کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا، اگر کوئی انسان کسی نبی پہ یقین نہیں رکھتا تو وہ اس کا خدا پہ یقین رکھنا بھی بیکار ہے، جب تک کہ وہ ایک خاص نبی کو یقین کے ساتھ اللہ کا نبی تصور نہیں کرتا. اسی طرح نبی پاک کے ظہور کے بعد اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہے اور نبی پاک پر ایمان نہیں رکھتا تب بھی اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اچھا، اسی طرح تمام تر نبیوں کی جو سپورٹیو سٹوریز ہیں وہ تمام تر سٹوریز قرآن پاک کے اندر میجورٹی آف دیم موجود ہیں، جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ جو پروفٹس ہیں ان کی ایک خاص حیثیت ہے اور پروفٹس جو ہے وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں اور پروفٹس جو ہے وہ سولی فار دا سیک آف گائیڈنس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی طرف بھیجے ہیں، کیونکہ انسانوں کو انسان ہی گائیڈ کر سکتے ہیں، انسانوں کو فرشتے گائیڈ نہیں کر سکتے. اگر کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے بھیج دیتے تو انسانوں کے پاس ایک بہت بڑا عذر یہ ہوتا کہ ہم تو انسان ہیں، ہم فرشتوں کی بتائی ہوئی باتوں پہ کس طرح سے عمل کر لیں، فرشتے ہمیں کیسے گائیڈ کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے انسانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے انسانوں میں سے ہی سب سے افضل انسانوں کو چوز کیا، اینڈ دیٹس وائی دیز آر دا پروفٹس. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نبی کی اگزامپل کو فالو کرنا ہر ایک انسان کی لیے ایک کمپلشن ہے. خاص طور پہ جو مسلمان ہیں ان کو اللہ کے نبی کی شکل میں ہر چیز کو اڈاپٹ کرنا ہے. اللہ کے نبی کی ہر ایکٹیویٹی کو جو انہوں نے اپنی لائف میں کی اور کرنے کا حکم دیا وہ مسلمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ ان کو پرفارم نہیں کرتا تو وہ دائرہ اسلام سے
باہر ہو جاتا ہے. سو اس طرح سے ہمارا جو ہے یہ پورشن آرٹیکلس آف فیتھ کا مکمل ہوتا ہے. ہم ابھی 5 منٹ کا وقفہ لیں گے. آئی ول شیئر دا نیکسٹ لنک ود یو اینڈ وی ول کنٹینیو ود دا کوشچن نمبر 3 اینڈ کوشچن نمبر 2 انشاءاللہ جسٹ آفٹر دیٹ. تھینک یو سو مچ.